اربعین کی زیارت نصیب کرے۔ جو اربعین گئے ہیں وہ محسوس کریں گے کہ اربعین میں جب 90 کلومیٹر لوگ پیدل چلتے ہیں، 90 کلومیٹر، تو کربلا کے جب نزدیک پہنچتے ہیں لوگ تو لوگوں سے چلا نہیں جاتا، پیروں میں چھالے ہوتے ہیں، لوگ اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا چلتے پھر بیٹھ جاتے، یا حسین کہتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر تھوڑا سا چلتے۔ پیروں میں چھالے ہوتے ہیں، چھالے پھوٹتے رہتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ کیوں چل رہے ہو؟ کہتے ہیں حسین کے درد کو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 90 کلومیٹر چلتے ہیں اور یہ حال ہوتا ہے۔ سید سجاد کو 950 کلومیٹر چلایا گیا۔ جب اربعین میں لوگ چلتے ہیں تو لوگ راستے میں رکاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کہتے پیاسے ہو پانی پی لو، پیر درد ہو رہا پیر دبا دیتے ہیں۔ سید سجاد کا قافلہ رک جاتا تھا تو مارا جاتا تھا کہ چلو آگے چلو آگے۔ عزیزان گرامی، کچھ چیزیں تصور کیے بولوں، پھر اس کے بعد کچھ مصائب اور پڑھوں گا، توجہ کی۔ جب کربلا لوگ زیارت پہ جاتے ہیں اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں، اپنے چشمے کو نکال دیں۔ پوچھا کیوں نکال دیں؟ کہتے ہیں کہ دھوپ اتنی ہے کہ چشمہ گرم ہو جائے گا تو آپ کے کھال پر چٹکے لگیں گے۔ اب سید سجاد کو سوچیں، یہ پوری راہ ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہے، گلے میں توق ہے، سید سجاد کیسے ان راہ سے گزرتے ہوں گے؟ عزیزان گرامی، چند لمحے تصور کریں کتنا سخت ہوگا سید سجاد کے لیے کہ مولا حسین کا جب آخری لمحہ آتا ہے تو مولا حسین گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں۔ مقتل میں لکھا ہے کہ حسین پہلے شمشیر کو زمین پہ گاڑتے ہیں اور شمشیر کے سہارے سے کھڑا رہنا چاہتے ہیں، لیکن جس میں طاقت نہیں ہوتی حسین ابن علی زمین کربلا میں گر جاتے ہیں۔ اب دشمن نہیں جانتا کہ حسین زندہ ہے یا مر گئے۔ شمر ملعون کہتا ہے میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے، کہتا ہے خیموں میں حملہ کر دو، حسین کی غیرت جاگ جائے گی۔ خیموں میں حملہ ہوا، حسین ایڑیاں اور گھٹنوں کے بل خیمے کی طرف چل رہے ہیں۔ جب تک حسین زندہ ہے کوئی خیمے کا رخ نہ کرے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا حسین، چند لمحے دیکھا نہ گیا، اب سید سجاد کے بارے میں سوچے کہ شام کے بازاروں میں اہل حرم کو گزارا گیا، لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، کیسے سید سجاد نے دیکھا ہوگا، کیسے سید سجاد نے دیکھا ہوگا۔ ہار باب ازاں، بس خالی یہ سمجھ لے کہ شام کے دربار کے باہر حضرت زینب اور اہل حرم کو اس حالت میں 3 دن تک کھڑا رکھا گیا تاکہ لوگ آئیں، دیکھیں، تالیاں بجائیں، چڑھائیں۔ ارباب ازاں تصور کرے۔ بس ایک چیز اور کہتے ہیں کہ حضرت زہرا میں اور سید سجاد میں کچھ شباہتیں ہیں۔ ایک شباہت یہ ہے کہ دونوں بڑا رویا کرتے تھے، بیوی رویا کرتی تھی، لوگ آ کے کہتے تھے یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔
نیچے جب روتی تھی تو اس درخت کو کاٹ دیا گیا تاکہ فاطمہ کو اذیت ہو۔ چوتھے امام بھی بڑا رویا کرتے تھے، جب بھی کسی گوسفند کو دیکھتے تھے تو سوال کرتے تھے پانی پلایا ہے نا؟ میرے بابا کو پانی نہیں پلایا کربلا۔ سید سجاد کی شہادت کی شب ہے، اہل بیت کہتے ہیں ایسا روئے جیسا جوان مر جائے تو ماں روتی ہے۔ بس ارباب ازا ایک شباہت اور، علی علیہ السلام جب حضرت زہرا کی شہادت ہوئی تو بچوں کو کہہ رہے تھے دیکھو حسن حسین رونا نہیں، دیکھو رونا نہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن جیسے غسل دینے لگے چیخ مار کے علی روئے۔ جو خیبر و خندق کا فاتح ہے اس سے رہا نہ گیا، ہائے زہرا تیرے زخم کیا کیا چھپایا علی سے۔ بس آخری چیز ارباب ازا، علماء کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام جب امام سجاد کو غسل دے رہے تھے تو ایک بار چیخ مار کے روئے، مولا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں 35 سال کے بعد بھی زخم سجاد زندہ تازہ، یا سید سجاد، یا سید سجاد۔ نہ جانے کس طرح کوفے میں آئی بے ردا زینب، نہ جانے کس طرح کوفے میں آئی بے ردا زینب کہ اس نے اپنے بابا
سجاد نے بابا قضا کئی بار دیکھی ہے تیرے سجاد نے بابا قضا کئی